نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ الدہلوی باب اسباب اختلاف مذاہب الفقہاء، یہ استتمہ کا دوسرا باب ہے۔ 7ویں مبحث مکمل ہو گئی تھی اور اس میں آخر میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ایک علم مکنون ہے جو مذاہب صحابہ اور تابعین اور فقہاء کے اختلافات کو سمجھنے کے لیے، ان کے اختلافات کی نوعیت کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اس تتمے میں چند ابواب میں قرن اول کی پوری تاریخ کا تحلیل و تجزیہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اخذ و استنباط کا جو طریقہ کار صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا رہا ہے، اس کا منہج کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا۔ تو پچھلے باب میں یہ بات واضح کی گئی تھی، صحابہ میں جو اختلافات ہوئے تھے اس کی نوعیت کیا تھی، اور دو بڑے مکاتب فکر وجود میں آئے تھے، ایک حرمین شریفین کا، مدینہ منورہ کا، جس میں حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ وغیرہ وغیرہ صحابہ کا تھا، جو امام سعید ابن المسیب جو فقہائے مدینہ کی زبان ہے ان تک پہنچتا ہے، اور دوسرا مکتب فکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت ابراہیم نخعی تک آتا ہے۔ تو پچھلے باب کے آخر میں کہا تھا کہ سعید ابن المسیب مدینہ منورہ کے فقہاء کی زبان ہے، اور کوفہ کے فقہاء کی زبان حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ ہے۔ گویا کہ فقہائے حرمین اور فقہائے کوفہ اور بصرہ کے دو مکاتب فکر وجود میں آئے تھے، اور اس کی تفصیلی وجوہات پیچھے شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں۔ اس سے اگلے دور میں جو ارتقائی عمل ہوا ہے تابعین کے بعد، تو فقہاء کی جماعتیں وجود میں آئیں، ان جماعتوں کی ارتقائی تفصیل اس باب میں بیان کی جا رہی ہے، اور ان فقہاء کے مذاہب کے اندر اختلافات کے بنیادی اسباب کیا رہے اس کو شاہ صاحب نے اس باب میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک علمی قاعدہ و ضابطہ بیان کیا ہے کہ اعلم ان اللہ تعالی انشأ بعد عصر التابعین نشأ من حملۃ العلم۔ جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابعین کے زمانے کے بعد ایک ایسی جماعت پیدا فرمائی جو دینی علم اور علوم نبوت کی حاملین تھی، انجازا لما وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ حیث قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، کہ یہ علم، اس کو لوگ ذمہ داری کے ساتھ اٹھائیں گے ہر اہل خلیفہ سے، اس کے آگے اہل عادل خلفاء، خلف عربی میں کہتے ہیں سچے جانشین کو، اور خلف لام کے
جزم کے ساتھ ہو تو نااہل خلیفہ کو کہتے ہیں، صرف زبر اور ساکن ہونے سے فرق پڑ گیا۔ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے فخلف من بعدہم خلف، انبیاء کے بعد ایسے نااہل خلیفہ آئے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کی، خواہشات کی پیروی کی، تو وہ خلف ہے۔ اسی لیے یہاں حدیث میں ہے کل خالفن، ہر سچا خلیفہ، سچے جانشین اس علم کو اٹھائیں گے اور وہ عادل ہوں گے، عدل و انصاف کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اس دین کو آگے منتقل کریں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جب جماعت پیدا ہوئی تابعین کے بعد، تو انہوں نے علم حاصل کیا عمن اجتمعوا معہ، جس صحابی یا تابعی یا جس مرکز سے انہوں نے، جہاں کی جو اجتماعیت تھی، جن سے ملاقات ہوئی، انہوں نے وہ علم ان سے لیا۔ کوفہ والوں نے ابراہیم نخعی سے، علقمہ عبداللہ ابن مسعود سے، اور مدینہ والوں نے سعید ابن المسیب، اور اوپر حضرت عمر، حضرت عثمان وغیرہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ حضور کے وضو کا طریقہ، مثلا غسل کا طریقہ، نماز، حج، نکاح، خرید و فروخت، اور وہ تمام چیزیں جو کثرت سے وقوع پذیر ہونے والی تھیں، عبادات و معاملات۔ اس پوری جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روایت کی، اپنے اپنے علاقے کے قاضیوں کے فیصلے سنے، اپنے علاقے کے مفتیوں کے فتوے یاد کیے، ان سے مسائل کے بارے میں سوالات کیے، اور اس سلسلے میں انہوں نے پوری جدوجہد اور کوشش کی، ہر ممکن اس علم کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور آگے منتقل کرنے کے لیے اس جماعت نے کام کیا۔ پھر آہستہ آہستہ جب یہ تعلیم یافتہ ہو گئے تو ثم صاروا کبراء قوم، پھر یہ خود دین اسلام کی قوم کے بڑے لیڈر اور رہنما بن گئے، ائمہ بن گئے۔ اور ہوا یہ کہ ووسد الیہم الامر، دینی امور ان کے سپرد ہو گئے، وہ اب آخری اتھارٹی شمار ہونے لگے۔ فنسجوا علی منوال شیوخہم، چنانچہ انہوں نے اپنے مشائخ کے طریقہ کار کے مطابق علم آگے منتقل کیا، جیسے صحابہ سے تابعین نے سیکھا تھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا تھا، تبع تابعین سے پھر اپنے اپنے علاقے کے علماء مجتہدین نے اس کے مطابق علم سیکھا، سکھایا، پڑھا، پڑھایا اور منتقل کیا۔ وَلَمْ يَعْلُوا فِي تَتَبُّعِ الْإِيمَاءَاتِ وَالْإِقْتِضَاءَاتِ، انہوں نے کوئی سستی اور کوتاہی نہیں کی، تمام معاملات اور دینی مسائل میں جتنے بھی اشارات اور نصوص کے اقتضاءات تھے ان میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ہر طرح سے دین کو ہر پہلو سے سمجھا اور مسائل اخذ کیے، اس کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے۔ اگر ان کی عدالت میں مقدمہ آیا، وَرَوَوْا، اسی کے مطابق اس علم کو آگے اپنے شاگردوں کے سامنے روایت کیا، وَعَلَّمُوا، اور اسی کے مطابق انہوں نے اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا، اپنے شاگردوں کو پڑھایا، خالصتاً دین کو اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی معاوضے کے۔ وہ تمام جو علوم نبوت تھے، من و عن جیسا ان کے پاس اپنے اپنے علاقے کے علماء سے چیز پہنچی، وہ انہوں نے اس کے مطابق آگے منتقل کر دی۔ وَكَانَ سَيْلُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الطَّبْقَةِ مُتَشَابِهًا، اس طبقے کے جو علماء کا طریقہ کار رہا وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا۔ دو مراکز وجود میں آ گئے تھے، ایک 3 خلفائے راشدین کا مرکز تھا،
اور بلکہ اسی زمانے میں کوفہ عمر فاروق نے بسایا، اور حضرت عمر فاروق نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو وہاں معلم بنا کر بھیجا۔ تو یہ بین الاقوامی مرکز تھا، فوجی چھاونی تھی کوفہ۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انتقال حضرت عثمان کے آخری زمانے میں ہو گیا تھا، تو ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں خلافت کے 6 سال کوفہ میں انہوں نے گزارے۔ تو اس طرح گویا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے لے کر عبداللہ ابن مسعود سے لے کر حضرت علی تک تو خلفائے راشدین کا یہ سلسلہ، اور دوسری طرف حضرت عمر اور حضرت عثمان کا دور جو مدینہ منورہ میں تھا، تو ان کا طریقہ کار ایک دوسرے سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔ وحاصل صنیعہم، ان کا جو فقہی طریقہ کار، اس کا خلاصہ چند نکات میں شاہ صاحب نے یہاں قلم بند کیا ہے۔ یہی شاہ صاحب کا کمال ہے کہ پوری تاریخ کو کوزے میں بند کر دیا، اور اس کے جو بنیادی اساسی امور ہیں، فقہی تفقہ اور بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اسے قواعد اور نکات کی صورت دے دی، تجزیہ کرنا آسان ہو گیا، ورنہ تو چیزیں بکھری ہوئی تھیں جی، خاص طور پر فقہ اسلامی کی تاریخ منتشر تھی۔ تو شاہ صاحب نے اس کو ایک بڑے مربوط انداز میں اس کے بنیادی نکات متعین کر دیے۔ نمبر 1، فقہائے کوفہ ہوں یا فقہائے مدینہ منورہ، دونوں کا خلاصہ اور طریقہ کار یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ استدلال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو مسند ہوتی تھی، مرفوع حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، اور ایسے ہی جو مرسل حدیث ہے، یعنی جس پر پورا تعامل ہے لیکن کسی صحابی نے بیان کی ہے یا کسی تابعی نے بیان کی ہے، مراسیل۔ تو مسند ہو یا مرسل، دونوں ہی ان کے نزدیک بڑی قوی دلیل والے تھے، خواہ وہ امام مالک ہوں جو دراصل سعید ابن المسیب کے بعد فقہائے مدینہ کی زبان بنے، یا امام اعظم امام ابو حنیفہ ہوں جو حضرت ابراہیم نخعی کے بعد فقہا کی زبان بنے، فقہائے کوفہ کی۔ اور وَيُسْتَدَلُّ، اور یہ لوگ استدلال کرتے تھے صحابہ اور تابعین کے اقوال سے، صحابہ اور تابعین کے اقوال سے استدلال کرتے تھے اس علم کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ صحابہ، اس کی آگے ذیلی 3 شقیں بنائیں شاہ صاحب نے۔ یا تو صحابہ جب کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو یا تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احادیث کو منقول بیان کرتے ہیں، بات حضور کی ہے، صحابی نے اس میں اختصار کر لیا، اختصروہا، اس وجہ سے وہ روایت موقوف ہو گئی، کیونکہ بات ہے کام کی، بس کام کی بات صحابی نے خود بیان کر دی کہ یہ حضور کا فرمان ہے، تو وہ حضور ہی کے فرمان کو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ جیسا کہ ابراہیم نخعی نے کہا، یہاں 2 مثالیں دی ہیں، دونوں کا تعلق فقہائے کوفہ کے طریقہ کار سے ہے۔ جیسا کہ ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ انہوں نے ایک حدیث روایت کی جی، فصل جو زمین میں یا کھیت میں جو گندم ابھی موجود ہے اس کا اندازہ لگا کر کے اتنے من ہوگی، تو اس کی خرید و فروخت کرنا بدلے میں کٹی ہوئی گندم یا کٹی ہوئی کھجور کے ساتھ۔ تو چونکہ اس میں سود کا احتمال ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جو اندازہ ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح اور پورا پرفیکٹ ہو، تو اس کو محاقلہ یا مزابنہ کہتے ہیں، اور یہ دونوں اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔
تو فقیل لہو، ابراہیم نخعی سے کہا گیا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی یاد ہے حدیث؟ قال، تو ابراہیم نخعی نے کہا بلا، ہاں، لیکن اقول، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں کہوں قال عبداللہ۔ جب مطلق عبداللہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، تو چونکہ یہ کوفہ کے ہیں تو ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ قال عبداللہ قال علقمہ احب الیہ، یہ بات کہنا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اپنے علاقے کے جو فقہاء اور یہاں صحابہ رہے ہیں ان سے روایت بیان کرنے کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں، گو میرے پاس مدینہ کے فقہاء یا علماء کی احادیث بھی موجود ہیں اور مکہ کی بھی ہیں، لیکن ان کا نام لینا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح کما قال الشعبی، عامر بن شراحیل الشعبی یہ فرماتے ہیں ان سے کسی حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع حدیث ہے؟ تو انہوں نے کہا لا، نہیں، علی من دون النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نچلے درجے پہ یعنی صحابہ یا تابعی کی طرف منسوب کر کے بات کرنا مجھے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اگر میری اس الفاظ کے بیان کرنے میں کوئی زیادتی یا نقصان ہو جائے تو وہ میں کم از کم نبی سے کم درجے کی شخصیت پر کوئی بات کر رہا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کروں تو ممکن ہے کہ کوئی کمی زیادتی جملوں میں ہو جائے تو میں گنہگار ہو جاؤں، تو اس ڈر سے میں اس کو موقوف بیان کرتا ہوں۔ ویسے روایت مرفوع ہی ہے لیکن احتیاط کے پیش نظر تابعین مرفوع روایت کو بھی موقوف ہی بیان کرتے تھے۔ تو یا تو اس نے جس نے یہ روایت بیان کی ہے مرسل، ان کے نزدیک رسول اللہ ہی کی بات ہے لیکن انہوں نے اس کو موقوف بیان کیا اس احتیاط کے پیش نظر، یا ایک اور وجہ بھی صحابہ اور تابعین کے اقوال کو لینے کی کہ انہوں نے استنباط کیا منصوص سے، کسی نص سے صحابہ نے یا تابعین نے استنباط کیا تھا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ بات آگے نقل کی۔ او اجتہادم منہم بآرائہم، یا ان کا اپنا اجتہاد تھا جو ان کی طرف سے انہوں نے منتقل کیا ان کی رائے کے طور پر، تو چونکہ اپنی رائے دینے کے بجائے اپنے سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی رائے پر چھوڑنا یہ علم کی دیانت اور ذمہ داری کی بات ہے، تو یہ طریقہ کار امام مالک کے ہاں بھی رہا، یعنی فقہائے مدینہ منورہ اور فقہائے کوفہ کے ہاں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهُمْ أَحْسَنُ صَنِيعًا فِي كُلِّ ذَلِكَ مِمَّا يَجِيءُ بَعْدَهُمْ، یہ بہت اچھا طریقہ کار تھا اس تمام معاملے میں جو بھی اس کے بعد لوگ آئے، اور بہت درست طریقہ کار رہا، اکثر اصابتاً وَأَقْدَمُ زَمَانًا، اور اپنے زمانے کے اعتبار سے سب سے اقدم اور زیادہ پہلے کی بات تھی، اور اوعى علماً، اور علم کے حفاظت کے اعتبار سے بھی اپنی ذاتی دخل اندازی سے علم کو پاک کرنے کے لیے بھی کیا ہے زیادہ اچھا طریقہ تھا، چنانچہ اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ ہاں الا اذا اختلفوا، جب ان میں اختلاف پیدا ہوا تو کان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخالف قولہم مخالفتاً ظاہرتاً، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ ان کے ظاہری مخالفت کے طور پر سامنے آئی، تو اس وقت انہوں نے اس طریقہ کار کو چھوڑا، سوائے اس کے علاوہ کبھی انہوں نے اپنے اس طریقہ کار میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ نمبر ایک یہ بات ہوگی
کہ پہلے مسند یا مرسل حدیث سے استدلال، اس کے بعد صحابہ اور تابعین کے اقوال سے استدلال۔ وَأَنَّهُ، دوسرا ان کا طریقہ کار کا نقطہ یہ ہے کہ جب احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کسی مسئلے میں مختلف ہوئیں، جو اختلاف کی نوعیت پچھلے باب میں بیان ہو چکی ہے، تو رجعوا الی اقوال الصحابہ، تو انہوں نے صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کیا۔ دو بظاہر متضاد حدیثیں آ گئی، اختلاف سامنے آیا، تو اس مسئلے میں انہوں نے رجوع کیا صحابہ کے اقوال کی طرف۔ اب صحابہ سے اس سلسلے میں کیا بات مروی ہے؟ اگر تو صحابہ نے کہا کہ اس میں سے ایک حدیث مثلا منسوخ ہے، یا کسی صحابی نے ایک حدیث کا جو ظاہری مطلب تھا اس کا مطلب کچھ اور بیان کر دیا، یا انہوں نے اس کی تو کوئی تصریح نہیں کی، لیکن سب نے مل کر کسی ایک حدیث پر عمل چھوڑ دیا اور اس کے حکم کے مطابق کسی نے وہ قول اختیار نہیں کیا، اور اس کی سب شکلیں پیچھے شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں، جیسے مما مست النار والی حدیثیں ہیں، کسی نے عمل اس پر نہیں کیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں قبول نہیں کیا؟ کہ ہر ایک کے نزدیک اس میں کوئی نہ کوئی ایسی علت مخفی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ حدیث قابل عمل نہیں رہی، یا انہوں نے کوئی نسخ کا حکم لگایا تھا، یا اس میں کوئی تعویل کی تھی۔ تو اگر صحابہ میں کسی نے اس کے بارے میں یہ بات کہی تھی تو اتبعوہم فی کل ذالک، تو انہوں نے ان تمام معاملات میں صحابہ کی اتباع کی۔ اس کی دلیل وہ امام مالک کا وہ قول ہے جو اس حدیث کے بارے میں وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جس میں کتا اگر برتن میں منہ لگا جائے، تو امام مالک کی روایت ہے کہ حدیث بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے کہ کتے کے منہ مارے ہوئے برتن میں 7 مرتبہ اس کو دھونا ضروری ہے، حتیٰ کہ آخری مرتبہ مٹی سے مانجا جائے۔ یہ روایت حضور سے صحیح طور پر خود امام مالک روایت کرتے ہیں، لیکن امام مالک کے نزدیک کتا ایک پاک جانور ہے، گھروں میں چونکہ آتا جاتا رہتا ہے، خاص طور پر شکار کے لیے، بکریوں کی حفاظت کے لیے اس کو رکھا جاتا ہے۔ اب وہ کتا اگر شکاری ہے اور وہ شکار کر کے لائے تو اس کا کھانا سب کے نزدیک حلال ہے۔ تو امام مالک نے کہا کہ بھائی کتا تو پاک جانور ہے، لیکن یہ حدیث میں کہا ہے کہ اس کا باقی لوگ اگر اسے ناپاک کر دیں تو 3 دفعہ دھونا ہے، اور کتے کا معاملہ آیا تو حضور نے فرمایا 7 دفعہ دھونا ہے۔ تو امام مالک نے کہا کہ حدیث تو بہرحال یہ ہے صحیح، لیکن لا ادری ما حقیقتہ، مجھے یہ بات معلوم نہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، کیوں 7 دفعہ دھونے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ابن حاجب جو امام مالک کے مذہب کے لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے یہ بات مختصر الاصول میں نقل کی ہے، یعنی لم ار الفقہاء یعملون بہ، یعنی وہ کہتے ہیں امام مالک کہ ہمارے مدینے کے فقہاء نے اس پر کبھی عمل نہیں کیا۔ تو ایک صورت یہ ہے، اور رسول اللہ کی حدیثوں میں اختلاف ہوا تو صحابہ کے اقوال 2 حدیثوں میں سے کسی ایک کے نسخ یا تعویل کے حوالے سے تھے، تو اس کی انہوں نے اتباع کی، یعنی اپنے تعامل کو دیکھا۔ تیسرا طریقہ کار، تیسرا نقطہ وہ یہ کہ اگر صحابہ اور تابعین کا بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو فالمختار عند کل عالم مذہب اہل بلدہ، تو ہر عالم کے نزدیک اپنے شہر یعنی اپنے علاقے کے جو اہل علم تھے ان کے مذہب کو انہوں نے ترجیح دی۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، مثلا عبداللہ ابن عمر مدینہ منورہ میں ہیں، انہوں نے کہا رفع یدین نماز میں کیا جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں ہیں، انہوں نے روایت کی ہے کہ رفع یدین کرنا ٹھیک نہیں ہے، نماز میں نماز کے اندر خلل پیدا کرنا ہے۔ بالکل متضاد رائے ہے دونوں کی، اور دونوں ہی متضاد احادیث روایت کرتے ہیں، تو اختلاف صحابہ ہو گیا۔
تو ایسے موقع پر ابراہیم نخعی اور امام ابو حنیفہ نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو ترجیح دی، اور امام مالک اور علماء اہل مدینہ نے عبداللہ ابن عمر کی حدیث کو ترجیح دی، اس لیے کہ ان کے خیال کے مطابق صحیح اقوال اور غلط اقوال کے درمیان فرق و امتیاز کرنے میں ان کے شہر کے جو علماء تھے وہ زیادہ اعرف، زیادہ سمجھدار تھے، جاننے والے تھے، اور وہ زیادہ محفوظ کرنے والے تھے دین کے اصول کو، اور ان کا میلان اپنے علاقے کے علماء، ان کی فضل و فضیلت، ان کے تبحر علمی کی طرف زیادہ جھکا ہوا تھا۔ اس لیے جو کوفہ کے فقہا تھے انہوں نے یہاں کے فقہا کے تعامل کو سامنے رکھا، اور جو مدینہ کے فقہا تھے انہوں نے مدینہ کے فقہا کے تعامل کو سامنے رکھا۔ تو تعامل اہل مدینہ اور تعامل اہل کوفہ، یہ تین بنیادی نکات ہیں جو امام ابو حنیفہ اور امام مالک یا فقہائے مدینہ اور کوفہ کے ہاں متفق علیہ ہے۔ حدیث مسند ہو یا مرسل، پہلے اس سے استدلال، پھر صحابہ کے اقوال اور تابعین سے، اگر اختلاف ہو، حدیث رسول میں اختلاف ہو تو صحابہ، اور اگر صحابہ میں اختلاف ہو تو ہر ایک نے اپنے اپنے علاقے کے علماء لے لی۔ اب دو بنیادی مکتبہ فکر بن گئے تفقہ اور بصیرت کے، ایک اہل مدینہ اور ایک اہل کوفہ۔ چنانچہ اہل مدینہ اور اہل کوفہ کے اکابرین کون کون ہیں، ان کے نام یہاں شاہ صاحب نے بیان کیے۔ فمذہب عمر و عثمان و ابن عمر و عائشہ و ابن عباس و زید ابن ثابت، تو حضرت عمر، عثمان ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، عائشہ صدیقہ، ابن عباس، زید ابن ثابت، اور ان کے تربیت یافتہ شاگرد مثلا سعید ابن المسیب وغیرہ، یہ مذہب جو ہے انہوں نے اختیار کر لیا، سعید ابن المسیب، اور یہ حضرت عمر کے قضایا کے زیادہ حافظ بن گئے۔ ابو ہریرہ کی حدیث ان کے ہاں زیادہ محفوظ رہی، یا جیسے حضرت عروہ، سالم، عطا ابن ابی رباح، قاسم بن محمد، عبید اللہ ابن عبداللہ، حضرت امام محمد ابن شہاب الزہری، اور یحییٰ ابن سعید القطان، زید ابن اسلم ابن عمر ابن نفیل، ربیعہ، یہ زیادہ حقدار ٹھہرے دوسروں کے مقابلے میں اہل مدینہ کے علوم کے، انہوں نے محفوظ کیا۔ کیوں انہوں نے ان علوم کو محفوظ کیا؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور یہ اس لیے بھی کہ مدینہ منورہ فقہا کا مرکز اور مأویٰ رہا ہے، اور ہر زمانے میں علماء کا مجمع حرمین شریفین کی برکات کی وجہ سے مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں رہا ہے۔ وَلِذَلِكَ تَرَى، اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں تم دیکھتے ہو امام مالک کو کہ انہوں نے فقہائے مدینہ کی جو حجت اور ان کے دلائل تھے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس دائرے سے باہر نہیں گئے۔ ان کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مذہب اور ان کے تربیت یافتہ شاگرد علقمہ وغیرہ، اور حضرت علی کے فیصلے، عدالتی فیصلے، قاضی شریح کے فیصلے، امام شعبی، عامر بن شراحیل کے فیصلے، اور ابراہیم نخعی کے فتاوی، یہ زیادہ حقدار اس کے ٹھہرے اہل کوفہ من غیرہ، دوسروں کے مقابلے میں۔ اور یہ بات حضرت علقمہ نے کہی کہ جب امام مسروق جو ہیں وہ زید بن ثابت کے قول کی طرف گئے فی التشریع کی، وراثت کا ایک مسئلہ کہ دونوں بہنوں کی وراثت کیسے ہوگی، بھائی کے ساتھ شریک ہوگی یا الگ الگ ہوگی، اس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے، تو مسئلہ تو الگ سے وہ ہے۔ تو اس مسئلے میں انہوں نے کہا کہ حل احد منہم اثبت من عبداللہ، کیا کوئی اور آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے
وراثت کے ان مسائل میں زیادہ اثبت اور زیادہ بہتر ہے کوئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ولیکن رأیت، مسروق نے کہا کہ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ زید بن ثابت اور اہل مدینہ یشرکون، وہ وراثت کی تقسیم اس شراکت داری پر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ حالانکہ زید بن ثابت فقہائے مدینہ میں سے ہیں، تو علقمہ نے مسروق سے کہا کہ جب تم کوفہ میں رہتے ہو تو کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر اور کون اثبت آدمی ہوگا؟ فَإِنِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْبَلَدِ، اگر کوفہ کے تمام لوگ یا مدینہ منورہ کے تمام لوگ کسی مسئلے پر متفق ہیں تو پھر ان فقہا نے ان کے اس تعامل اور مسلک کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اور وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ فِي مِثْلِهِ مالک، امام مالک نے ایسی ہی باتوں کے بارے میں کہا ہے موطا میں کہ السنۃ التی لا اختلاف فیہا عندنا کذا و کذا، کہ وہ سنت جس میں اہل مدینہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ ہیں تمام لوگ، تو وہ قضا قضا ایسا یہ ہے۔ موطا میں جہاں بھی امام مالک یہ جملہ دہراتے ہیں تو دراصل وہاں تعامل اہل مدینہ یعنی مدینے کے تمام فقہا اس مسئلے میں متفق ہیں۔ لیکن وَإِنِ اخْتَلَفُوا، اور اگر خود مدینے کے فقہا میں بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہے یا کوفہ کے فقہا میں بھی کسی میں اختلاف ہے تو پھر انہوں نے ان میں جو زیادہ مضبوط اور زیادہ راجح تھا اس کو لے لیا، اور زیادہ راجح اور مضبوط یا تو کثرت القائلین بھی، کہ جمہور کہنے والے اس مسئلے کے سلسلے میں ہیں انہوں نے اس لیے اس کو ترجیح دی، یا یہ کہ کسی قوی اور مضبوط قیاس سے اس کی موافقت ہوتی ہے، یا یہ کہ وہ کتاب و سنت سے تخریج کیا گیا ہے۔ اور ایسے مسئلوں کے بارے میں امام مالک یہ جملہ دہراتے ہیں کہ ھذا احسن ما سمعت، یہ بات جتنی مدینے کے والوں سے میں نے سنی ہے ان میں سب سے اچھی ہے۔ امام مالک نے اس کو ترجیح دی ہے کیونکہ وہاں اختلاف موجود ہوتا ہے، تو اختلاف میں سے جو چیز سب سے اچھی ہے اس کو امام مالک ان الفاظ کے ساتھ دہراتے ہیں۔ اور اگر انہیں اپنے علاقے کے علماء سے کسی نئے مسئلے میں کوئی بات نہیں ملی تو انہوں نے اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے ان کی جو مجموعی گفتگو یا فقہی سوچ تھی اس کے مطابق تخریج کی، اور ایماءات اور اقتضاءات جو استدلال کے طریقے ہیں جیسا کہ پیچھے 10 اقسام پیچھے شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں، اس کا تتبع کر کے انہوں نے اس مسئلے میں رہنمائی کی۔ تو 2 دائرے بن گئے، ایک فقہائے مدینہ منورہ اور ایک فقہائے کوفہ، اور دونوں نے اپنے اپنے علاقے کے متفقہ اور اختلافی مسائل میں اپنے اپنی آراء قائم کر لیں۔ اب ہوا کیا اس کے بعد کہ امام مالک کا زمانہ آیا اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کا زمانہ آیا، تو تقریباً 2 صدی ہجری ہے، 150 ہجری میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا ہے، اور 180 ہجری میں امام مالک کا انتقال ہوا ہے۔ تو ان دونوں جگہوں کے جو یہ حضرات ہیں انہوں نے اپنے اپنے علاقے کے یعنی کوفہ اور مدینہ کے فقہا کے تمام اقوال کتابوں میں مدون کر دیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وَأُلْهِمُوا فِي هَذِهِ الطَّبْقَةِ، اس طبقے کے دلوں میں اللہ نے یہ الہام ڈالا، ان کو الہام دیا گیا کہ التدوینہ، کہ یہ علم کہیں ضائع نہ ہو جائے، جو ہمارے ان فقہا کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے تو اس کو کتابوں میں مدون کر دیا جائے، تحریری شکل دے دی جائے۔ چنانچہ فدون مالک، تو امام مالک نے موطا لکھی، اور محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی ذئب نے مدینہ منورہ میں انہوں نے کتابیں لکھی، ابن جریج نے اور ابن عیینہ سفیان ابن عیینہ نے مکہ مکرمہ میں کتابیں لکھی،
سفیان ثوری کوفہ میں تھے تو انہوں نے کوفہ میں کتاب لکھی، ربیع بن صبیح البصری نے بصرہ میں حدیث کی سب سے پہلی کتاب یہ ربیع بن صبیح البصری ہے جنہوں نے بصرہ میں لکھی، اور یہ سندھی ہیں، ہندوستان کے علماء میں سے ہیں جی، یہاں سندھ سے یہ گئے تھے اور انہوں نے حرمین میں تعلیم حاصل کی، کوفہ میں حاصل کی، پھر بصرہ ان کا مرکز ہے۔ اسی لیے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے علماء میں جی سب سے پہلا نام ہی محدثین کے طبقات میں ان کا ربیع بن صبیح البصری ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ علماء ہند و سندھ میں پہلے آدمی ہیں، تابعی ہیں یہ، اور انہوں نے سب سے پہلی دنیا کی تحریری کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ وَكُلُّهُمْ مَشَوْا عَلَى هَذَا الْمَنْهَجِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ، تو ہر ایک اسی منہج پر چلے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ اب کتابیں تو مدون ہو گئیں، کوفہ والوں نے بھی کر دیں اور ادھر بھی کر دیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار ہے جی، امام مالک کی موطا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ دیکھیے، باوجود اس بات کے کہ یہ لوگ اپنے علاقے میں اپنے تعامل کو ترجیح دیتے تھے، لیکن ان کے اندر وسعت فکر و نظر اتنی تھی کہ شاہ صاحب نے یہاں نقل کیا ہے کہ جب منصور عباسی خلیفہ بنا اور اس نے حج کیا تو امام مالک سے کہا، قد عزمت، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کی جو کتابیں ہیں موطا جو لکھی آپ نے، حاضی الذی صنفتہا، آپ نے یہ تصنیف لکھی ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے قلمرو خلافت میں اس کو نافذ کر دوں، لوگوں کو حکم دے دوں، اور کہوں کہ اس کے علاوہ جتنا بھی دین کا علم ہے وہ منسوخ ہے، ختم، اور اس کتاب کے نسخے کیے جائیں اور یہ دنیا بھر میں لوگ منتقل ہو، میں حکم دے دوں کہ یہ آپ کی کتابوں کے نسخے کر کے ہر جگہ پھیلائی جائیں، اور پھر میں مسلمانوں کے بڑے شہر میں، ہر مصر میں، ہر علاقے میں اس کا ایک نسخہ بھیجوں، اور وہ ان کو لوگوں کو کہوں، حکم دوں کہ اس کے مطابق عمل کریں جو کچھ اس کتاب میں ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کتاب پر عمل نہ کریں۔ تو امام مالک سے جب منصور نے یہ بات کہی تو امام مالک نے فرمایا، یا امیر المومنین لا تفعل ھذا، اے امیر المومنین یہ مت کیجیے، اس لیے کہ ان الناس قد سبقت الیہم اقاویل، دنیا بھر میں مسلمانوں پر لوگوں کے پاس بہت سے اقوال بہت پہلے جا چکے ہیں، اور وہ احادیث سن چکے ہیں، اور روایت کرتے ہیں، اور ہر ایک قوم جو اہل علم ان کے پاس پہنچے ہیں پہلے تو وہ ان کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور وَأْتُوا بِهِ، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں جو اختلافات کی نوعیت ہے وہ بھی موجود ہے، کیونکہ اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے مزاج کے مطابق وہاں کے فقہاء نے ان کی رہنمائی کی بھی ہے۔ تو فدع الناس، لوگوں کو چھوڑے رکھیے، اور وَمَخْتَارَ أَهْلُ كُلِّ بَلَدٍ مِّنْهُمْ لِأَنفُسِهِمْ، تو ہر علاقے کے لوگوں نے جو طریقہ کار اپنے لیے تعامل کا اختیار کر لیا ہے ان کو اس پر رہنے دیجیے، کسی پر میری کتاب مسلط کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ وسعت نظر ہے کہ بھئی یہ تعامل مدینہ تو ہے، لیکن یہ دنیا بھر میں تمام ملکوں پر نافذ ہو جائے ایسا نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ قصے کی ایک اور حکایت ہارون الرشید کی طرف بھی منسوب ہے۔ منصور کے انتقال کے بعد جب ہارون الرشید خلیفہ بنا تو انہ شاورہ مالکن، انہوں نے بھی امام مالک سے مشورہ کیا کہ میں موطا اچھے خوبصورت الفاظ میں تحریر کرا کے خانہ کعبہ میں لٹکا دوں، اور لوگوں کو کہوں کہ جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرو۔ خود ہارون الرشید بھی شاگرد تھا منصور نے
ہاں جی اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے امام مالک کے پاس بھیجا تھا، اور پھر جب ہارون کے دونوں بیٹے مامون اور امین الرشید ہوئے تو دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدینہ امام مالک کے پاس بھیجا، وہ بھی موطا کے ہاں جی عالم تھے امام مالک سے، انہوں نے بھی تعلیم، دونوں یعنی تینوں باپ بیٹا امام مالک کے شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس میں ہے لوگوں کو کہوں اس پر عمل کرو، تو حضرت امام مالک نے فرمایا لا تفعل، ایسا مت کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فروع میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے، اور وہ مختلف شہروں میں پھیل گئے تھے، اور ہر جگہ حضور کی بات سنت کے طور پر جاری ہے، یہ سنت مدینہ کی ہے تو ایک سنت کوفہ کی ہے۔ قال، تو ہارون رشید نے کہا وفقک اللہ یا ابا عبداللہ، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ نے وسعت نظری کا مظاہرہ کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، یعنی وسعت نظر کے ساتھ ہر ایک نے اپنے اپنے علوم مرتب کیے۔ امام مالک نے موطا مرتب کی، تو شاہ صاحب کہتے ہیں امام مالک جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مدنی صحابہ اور تابعین کی احادیث ہے اس کے سب سے زیادہ مضبوط آدمی ہیں، اور ان کی سند بڑی مضبوط ہے، اور حضرت عمر کے قضایا کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور عبداللہ ابن عمر کے اقوال، حضرت عائشہ کے اقوال، اور وہاں کے جو فقہا ان کے شاگرد فقہائے سبا ان کے اقوال کے بہت بڑے عالم ہیں امام مالک۔ وبہ، وہ اور ان جیسے لوگوں نے علم روایت اور علم فتاویٰ جاری رکھی مدینہ منورہ میں، اور فلما وسد الیہ الامر، اور جب معاملہ دین کا ان کی سپرد ہوا امام مالک کے، تو انہوں نے حدیثیں بیان کی، فتوے دیے، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، نفع پہنچایا، اور ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پورا صادق آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ لوگ دور دراز سے اونٹوں پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، اور اس زمانے میں مدینہ کے عالم سے بڑھ کر کوئی اور عالم نہیں پائیں گے۔ فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ، مدینہ کے علماء میں سے، اہل علم میں سے کوئی بڑا عالم نہیں پائیں گے، چونکہ امام ابو حنیفہ کا 150 ہجری میں انتقال ہو چکا تھا، امام مالک کا زمانہ بعد کا ہے، تو اس زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی اور عالم نہیں ہوگا، تو دور دراز سے لوگ ان پر علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ جیسا کہ سفیان ابن عیینہ اور عبد الرزاق وغیرہ نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد حضور کی اس حدیث کا مصداق حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور وناہی بہما، ان دو آدمیوں کا حدیث کا یہ مطلب بیان کرنا تیرے لیے کافی ہے۔ چنانچہ پھر امام مالک کے شاگردوں نے ان کی روایات کو جمع کیا، ان کے مختارات کو قلم بند کیا، اس کی تلخیص کی، اس کی تحریر کی، اس کی شرح بیان کی، اس کی تخریج کی، ان کے اصول اور دلائل پر گفتگو کی، اور وہ علم ان کے شاگرد لے کر مغرب اقصیٰ تک پہنچے، اندلس جی اور مراکش وغیرہ، اور زمین کے کناروں پر۔ امام مالک کا مذہب زیادہ تر یورپ میں پھیلا، جی یہاں سے ادھر منتقل ہو گیا، تو مغرب مراکش میں اور اندلس میں مالکی علماء بہت سے، اللہ نے ان کے ذریعے سے بہت مخلوق کو دین کا نفع پہنچایا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ جو کچھ ہم نے پیچھے تجزیہ کیا ہے اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو امام مالک کے اصل مذہب کو دیکھ لیں، اور کتاب موطا کو اچھی طرح مشاہدہ کریں گے تو وہ بالکل اس کے مطابق ہے جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا۔ اب یہ تو ہو گئے امام مالک کی تدوین۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شاہ صاحب وکان ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے کہ الزمہم بمذہب ابراہیم و اقرانہ، کہ وہ ابراہیم نخعی
اور ان کے جو ہم عصر لوگ کوفہ کے تھے ان کو زیادہ مضبوطی سے لازم پکڑنے والے تھے، وہ اپنے فقہائے کوفہ کے دائرے سے بالکل ادھر ادھر نہیں جاتے تھے الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ مسئلے میں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ اپنے مذہب میں مسائل کی تخریج میں بہت بڑا مرتبہ رکھتے تھے، بڑے دقیق النظر تھے فی وجوہ التخریجات، ذیلی اور جزوی مسائل اور قانون سازی پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے، باریک نظر تھے۔ مقبلاً علی الفروع اتم، وہ بہت ہی زیادہ متوجہ تھے فروع پر، بہت زیادہ مکمل طور پر متوجہ ہونے والے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اگر تو اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے تو ابراہیم نخعی کے اقوال کی تلخیص اور ان کے اقران کے اقوال کی، ان کے ساتھیوں کے اقوال کی تلخیص جو امام محمد نے کتاب الآثار لکھی ہے اس میں دیکھ لو۔ ایسے ہی عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق ان کی جامع ہے، ہاں جی 8-10 جلدوں میں، اس میں دیکھ لو۔ مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ ان کی تحریر میں دیکھ لو، اور پھر آپ ان کے مذہب کو قیاس کریں تو آپ یہ جو ہمارا استدلال ہے کہ ابراہیم نخعی کے دائرے سے باہر بہت کم گئے ہیں یا فقہائے کوفہ کے دائرے سے بہت کم گئے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، تو یہ بات آپ پائیں گے اللہ ماشاء اللہ چند مقامات ہیں، اور وہ بھی وہ مقامات ہیں کہ جہاں امام اعظم امام ابو حنیفہ فقہائے کوفہ کے دائرے سے باہر نہیں نکلے۔ اگر کہیں ابراہیم نخعی کے قول سے اختلاف بھی کیا ہے تو وہ یا سفیان ثوری کا قول ہوگا یا امام شعبی کا قول ہوگا، یعنی فقہائے کوفہ کے اندر ہی امام اعظم امام ابو حنیفہ کا مسلک رہا ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ان کے 2 ایسے مشہور شاگرد ہیں، وَكَانَ أَشْهَرُ أَصْحَابِهِ ذِكْرًا، ان کے تمام تلامذہ میں مشہور ترین جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ ابو یوسف رحمہ اللہ ہے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں وہ قاضی القضات بن گئے تھے، قلم رو خلافت کے چیف جسٹس بن گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب دنیا میں غالب آ گیا، یہ سبب بنا، اور اس کے ذریعے سے قاضی مقرر ہوئے، پورے عراق، خراسان، ماوراء النہر، ہندوستان، دنیا بھر کے اکثر علاقوں میں فقہ حنفی قاضی ابو یوسف کی قضات اور ان کے علم و فکر اور اس کی وجہ سے پھیل گئی۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے ایک اور آدمی وَكَانَ أَحْسَنُهُمْ تَصْنِيفًا، تصنیف کے اعتبار سے سب سے اچھے آدمی اور درس و تدریس کے اعتبار سے ان میں سب سے بہتر آدمی حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو امام اعظم امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف کے پاس تفقہ حاصل کی، یعنی فقہائے کوفہ کے تمام علوم پڑھے۔ ثم خرج الی المدینہ، پھر امام محمد مدینہ منورہ گئے، اور پھر امام مالک سے موطا بھی پڑھی۔ گویا کہ تعامل اہل مدینہ اور تعامل اہل کوفہ دونوں کے عالم بنے امام محمد ابن الحسن۔ ثم رجع الی نفسہ، پھر جب موطا پڑھ کر آئے تو پھر انہوں نے تنہائی میں اپنے فقہ اور اپنی اجتہادات پر دوبارہ اثر نو غور کیا کہ تمام کوفہ والوں کا علم بھی اور اسی طریقے سے مدینہ کا علم بھی انہوں نے سیکھ لیا، اور فطبق مذہب اصحابہ، انہوں نے اپنے ائمہ کے مذہب کو تطبیق دی موطا سے، مسئلتاً مسئلتاً، ہر مسئلے میں وہ قول بھی نقل کر دیا، وہ بھی نقل کر دیا، پھر تطبیق دی۔ فَإِنْ وَافَقَ فَبِهَا، اور اگر تو دونوں مذہب موافق تھے
تو اچھی بات ہے، وَإِلَّا اور اگر ایسا نہیں تو پھر امام محمد نے دیکھا کہ اگر کوئی صحابہ تابعین میں سے کوئی جماعت ان کے کسی بھی حنفیوں میں سے کسی کے مذہب کے قریب ہیں تو فَكَذَلِكَ، انہوں نے اس کے باوجود بھی اپنے اس مسلک کو برقرار رکھا۔ اور اگر انہوں نے کہیں یہ محسوس کیا امام محمد نے کہ ہمارا جو قیاس ہے وہ کہیں ضعیف ہے، کمزور ہے، یا جو ہم نے تخریج یا ذیلی قانون نکالا ہے اس میں کوئی نرمی ہے اور حدیث صحیح کے وہ مخالف ہے، تو انہوں نے فقہاء کے عمل کے حوالے سے وہ اس کے مخالف ہے یا اکثر علماء کے عمل کے مخالف ہے، تو انہوں نے ترکہ الی مذہب من مذاہب السلف، تو جو سلف کے مذاہب میں سے کوئی مذہب تھا ادھر انہوں نے اپنا قول اختیار کر لیا، مما یراہ ارجح ما ہناک، جو ان کے نزدیک زیادہ ترجیح والا تھا۔ گویا کہ امام محمد وہ فرد ہیں کہ جنہوں نے دونوں مکاتب ہے فکر کے علوم کو سمجھا اور اس پر کتابیں مدون کیں، چنانچہ فقہ حنفی کے مرتب کرنے کے لیے 6 کتابیں لکھیں۔ پھر امام مالک سے جو موطا پڑھی تھی تو موطا محمد لکھی، پھر موطا امام مالک کو سامنے رکھ کر ادھر امام ابو حنیفہ کے اصولوں کو سامنے رکھ کر پھر ایک اور کتاب بھی بڑی اہم لکھی جس کو کتاب الحجہ علی اہل المدینہ کہتے ہیں، کہ اہل مدینہ پر حجت، اختلافی مسائل میں ہر مسئلے کا ایک دوسرے کے ساتھ تجزیہ کیا ہے، 4 جلدوں میں، ابھی 100-150 سال پہلے وہ بڑی اچھی چھپی ہے، تو وہ 4 جلدوں میں کتاب الحجہ علی اہل المدینہ لکھ کر پورے فقہی ذخیرے کا تحلیل و تجزیہ انہوں نے کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَذَانِ لَا يَزَالَانِ، یہ دونوں حضرات قاضی ابو یوسف اور محمد ابراہیم نخعی اور ان کے ساتھیوں کے دلائل سے ہمیشہ وابستہ رہے جس قدر ممکن تھا، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا تھا، یفعل ذلک۔ وَإِنَّمَا كَانَ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَحَدِ شَيْئَيْنِ، البتہ ان کا اختلاف 2 میں سے کسی ایک معاملے میں ہوتا ہے، یا تو یہ کہ اما یکون لشیخہما، یا تو ان دونوں کے شیخ یعنی امام ابو حنیفہ ابراہیم کے مذہب پر کوئی تخریج کی تھی اور ان کو اس کی کوئی اختلاف سامنے آیا تو اس کے مزاحمت یزاحمانی ہی فی ہی، ان کو اس سے اختلاف یا مزاحمت سمجھ میں آئی تو انہوں نے اس سے اختلاف رائے کیا، اور یا یہ کہ ابراہیم اور ابراہیم نخعی کے جو ہم عصر لوگ تھے ان کے مختلف اقوال سامنے آئے تو اس کی ترجیح وغیرہ کے معاملے میں اختلاف رہا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ سے جہاں بھی ان دونوں حضرات نے اختلاف کیا ہے اس کی وجہ یا تو کسی تخریج کے ذیل کی وجہ سے یہ سبب قرار پایا، اور یا یہ کہ وہیں فقہائے کوفہ میں سے کسی دوسرے لوگ مثلا سفیان ثوری یا کسی اور کا قول ایسا تھا کہ جس کو امام محمد نے یا ابو یوسف نے ترجیح دے دی۔ بہرحال شاہ صاحب کہتے ہیں فصنف محمد رحمہ اللہ، امام محمد نے کتابیں لکھیں، ان تینوں حضرات کی آراء کو ایک جگہ جمع کیا۔ جتنی کتابیں بھی امام محمد نے لکھیں ان میں یہ نہیں کہ صرف اپنی رائے بیان کرتے ہیں، باب بناتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی رائے نقل کرتے ہیں، پھر امام ابو یوسف کی رائے نقل کرتے ہیں، پھر اپنی رائے نقل کرتے ہیں، اور اگر کہیں اختلافی رائے کسی اور کی بھی، حسن بن زیاد کی، امام زفر کی یا کسی اور کی ہے تو اس کو بھی نقل کرتے ہیں۔ چونکہ 40 رکنی کمیٹی تھی امام اعظم امام ابو حنیفہ کی، تو اس میں اگر جو اختلافی نوٹ کوئی لکھواتا تھا تو وہ نوٹ لکھا جاتا تھا۔ اس سے لوگوں کو بہت نفع ہوا ان کتابوں سے، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد اور تلامذہ ہیں وہ ان کتابوں کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے ان کتابوں کی تلخیص لکھی، ان کو فہم کے قریب بنانے کے لیے کام کیا، یا شرح لکھی یا تخریج لکھی یا اصول اور ضابطے مقرر کیے یا استدلالات کیے،
اور پھر وہ علماء پھیل گئے خراسان، ماوراء النہر، اور اس مسلک کو کہا جاتا ہے مذہب ابی حنیفہ۔ تو ایک طرف مذہب امام مالک مدون ہو گیا، اسی طرح مذہب امام ابو حنیفہ مرتب ہو گیا، تو یہ دو مکاتب ہائے فکر وجود میں آ گئے۔ اب اس کے بعد اگلا زمانہ آتا ہے تو ایک تیسرا مکتب فکر سامنے آیا فقہا کا، اور وہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ وَنَشَأَ الشَّافِعِی فی اوائل ظہور المذہبین، مذہب مالک اور مذہب حنفیہ کے ظاہر ہونے کے ابتدائی زمانے میں ہی امام شافعی پیدا ہو گئے۔ وَتَرْتِیبِ أُصُولِهِمَا وَفُرُوعِهِمَا، اور ان دونوں مذہبوں کے اصول اور فروع مرتب ہونے کا ابتدائی زمانہ تھا۔ تو فنظرا، تو امام شافعی نے نظر دوڑائی ان پہلے فقہا کے طریقہ کار پر، جس کے 3 نکات پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے محسوس کیا کہ اس تجزیے میں، ان کے طریقہ کار میں کچھ کمیاں ہیں، کوئی کوتاہیاں ہیں جی، جن کی تفصیلات انہوں نے اپنی کتاب الام کے شروع میں بیان کی ہیں، کہ یہ جو طریقہ کار امام مالک کا اور امام ابو حنیفہ کا رہا، یا فقہائے مدینہ اور کوفہ کا رہا ہے، اس میں کچھ خلل ہے، کچھ مسائل ہیں۔ تو ان مسائل کے پیش نظر امام شافعی نے ان کے طریقہ کار پر کچھ سوالات اٹھائے علمی۔ امام شافعی کا معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف تو امام مالک کے شاگرد بھی ہیں، موطا ان سے پڑھی، مکہ اور مدینہ کے علماء سے تعلیم حاصل کی۔ دوسری طرف انہوں نے جا کر امام محمد بن الحسن الشیبانی سے علوم پڑھے، یعنی امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام، چونکہ امام شافعی کی ولادت بعد کی ہے، ان کی امام ابو حنیفہ سے ملاقات نہیں ہے جی، تو لیکن امام محمد کے وہ شاگرد ہیں، اور ادھر سے کیا ہے، امام مالک کے شاگرد ہیں۔ گویا کہ دونوں مکتبہ ہائے فکر کے بنیادی علوم پڑھے، اور پھر جب انہوں نے غور و فکر اور اس پر توجہ کی، تو ان کو ان کے طریقہ کار میں کچھ مسائل سامنے آئے۔ وہ مسائل یہاں پر 3 بڑے بنیادی مسئلے تھے، جس کو یہاں شاہ صاحب نے متعین کیا ہے۔ نمبر 1، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسند حدیث اور مرسل حدیث جیسی بھی آ جائے، سب سے پہلے اس سے استدلال کیا جائے گا۔ امام شافعی نے جب پورے ذخیرہ حدیث کو چھان مارا، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ مرسل اور منقطع تمام حدیثوں کو استدلال میں پیش نظر رکھتے ہیں، تو اس سے خلل پیدا ہو گیا۔ ایک حدیث مرسل ہے کہ جو تھی تو مسند، لیکن کسی وجہ سے صحابی نے اسے موقوف بیان کیا یا تابعی نے مرسل کے طور پر بیان کر دیا، اور ایک حدیث وہ ہے جو منقطع ہے، کہ درمیان میں راوی منقطع ہے، وہ حضور تک نہیں پہنچ رہی، کسی صحابی کا قول ہے یا کسی تابعی کا قول ہے، یا نیچے آ کر منقطع ہو گئی، تو دونوں میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ فَإِنَّهُ إِذَا جُمِعَتْ طُرُقُ الْحَدِيثِ، جب جمع کیے گئے حدیث کے تمام سندیں اور روایتیں، تو ان پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ کتنے ہی مرسل ایسے ہیں کہ لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل موجود نہیں، اور کتنے ہی مرسل ایسے ہیں جو کسی مسند حدیث کے مخالف ہیں۔ تو فقرر، تو انہوں نے یہ لازمی قرار دے دیا کہ کوئی مرسل حدیث اس وقت تک معتبر نہیں ہوگی، وہ نہیں لیں گے جب تک کہ چند بنیادی شرائط اس حدیث میں نہ پائی جائے۔ اور وہ چونکہ اصول فقہ کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، یہاں تفصیلات کا موقع نہیں ہے کہ کون کون سی وہ شرائط ہیں جو امام شافعی نے لاگو کیں، کہ مرسل صرف وہ معتبر ہوگی کہ جو شرائط کے ساتھ ہو۔ اب ایک وجہ تو یہ تھی کہ کوفہ اور مدینہ منورہ میں جو علوم موجود تھے، تعامل موجود تھا، مشہور تھی مرسل،
انہوں نے تو منوان قبول کر لی کیونکہ تمام صحابہ اور تابعین اس پر عمل کر رہے تھے۔ اب امام شافعی کے پاس ان مرسل کی کوئی سند کسی اور واسطے سے نہیں مل رہی، تو ان کو شک پیدا ہوا کہ یہ تو گڑبڑ ہے بسا اوقات۔ اب امام شافعی کا زمانہ 200 سال کے بعد کا ہے تقریباً، ہاں جی، 250 سال ہو چکے ہیں جب امام شافعی یہ تجزیہ کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے بہت ساری شرائط لگائیں مرسل احادیث کے قبولیت کے متعلق۔ ایک تو یہ، دوسری یہ کہ انہ لم تکن قواعد الجمع بین المختلفات مضبوطۃ عندہم، مختلف جب معاملات یا مسائل ہوں ان میں جو جمع و تطبیق کے قاعدے اور ضوابط ہیں، امام شافعی کا خیال یہ ہے کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے ہاں اس کے قاعدے منضبط شدہ نہیں ہیں، مضبوط نہیں ہیں، یعنی ایسے مضبوط کہ وہ ہر جگہ فٹ بیٹھے۔ فکانہ یتطرق بذالک، اس طرح ان کے اجتہادات میں خلل واقع ہو گیا، تو امام شافعی نے اس کے لیے بھی اصول بیان کیے جو ان کی اصول فقہ کی کتاب میں موجود ہے رسالہ میں، اور ودونھا فی کتاب، اپنی ایک کتاب اور رسالہ میں انہوں نے انہیں مدون کیا، اور یہ پہلی کتاب ہے جو اصول فقہ پر امام شافعی نے مرتب کی، اس کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا۔ یعنی امام شافعی نے آگے جا کر ایک خاص قسم کا سائنٹیفک طریقہ کار علم و تحقیق کا متعارف کرایا۔ مثلا اس کی ایک مثال یہاں شاہ صاحب نے دی ہے کہ امام شافعی امام محمد کے پاس پڑھتے تھے، تو وہ ایک دفعہ امام محمد کے پاس داخل ہوئے اور وہ اہل مدینہ پر یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اہل مدینہ ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، ہاں جی، اس حدیث کی بنیاد پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک گواہ ہو، حالانکہ اصولی طور پر ہر مقدمے میں قرآن نے کہا ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، لیکن ایک گواہ اور قسم اٹھا دے تو پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ حالانکہ دوسری مشہور ترین حدیث موجود ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اس حدیث کی روشنی میں امام ابو حنیفہ وغیرہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک 2 گواہ نہیں ہوں گے ایک گواہ سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو امام محمد اعتراض کر رہے تھے اہل مدینہ پر کہ یہ ایک گواہ سے اور ایک قسم سے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں، اور امام محمد نے یہ جملہ فرمایا کہ ھذا زیادۃ علی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں جہاں 2 گواہوں کا ذکر ہے تو ایک حدیث کی وجہ سے خبر واحد کی بنیاد پر کتاب اللہ میں یہ زیادتی ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ فقال الشافعی، تو امام شافعی نے ایک اعتراض، ایک سوال جڑ دیا امام محمد پر، کیا اثبت عندک انہ لا تجوز الزیادۃ علی کتاب اللہ بخبر الواحد، کیا آپ کے ہاں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ کتاب اللہ پر خبر واحد سے اضافہ کرنا جائز نہیں ہے؟ تو امام محمد نے کہا کہ ہاں، قاعدہ تو یہی ہے۔ قال، امام شافعی نے کہا کہ اگر آپ کا قاعدہ یہی ہے تو لما قلتا، آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے؟ ان الوصیۃ للوارث لا تجوز، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا لا وصیۃ لوارث، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اس میں وصیت کا قانون ہے کہ اگر تمہیں کسی کو موت آ جائے تو جی اس کو وصیت کر دو اپنے ورثاء کے لیے۔ اب اس آیت میں عمومی طور پر وصیت کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ حدیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، تو آپ نے حدیث سے کتاب اللہ پر زیادتی کر دی، اضافہ کر دیا۔ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اسی طرح کچھ اور سوالات امام شافعی نے اٹھائے، تو امام محمد بن حسن کی بات وہیں پر ختم ہو گئی۔ حالانکہ بات یہاں واضح طور پر یہ بھی تھی کہ یہ اس حدیث کی وجہ سے نہیں
بلکہ آیت میراث آ گئی تھی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ورثاء کی وراثت کے ذوی الفروض جب حق متعین کر دیے تو پھر وصیت کا کیا مطلب؟ بہرحال یہاں امام شافعی کو وقتی طور پر یہ بات انہوں نے کہی تو قاعدہ اور ضابطہ گویا کہ مضبوط قرار نہ پایا بقول امام شافعی۔ نمبر 3 منہا، تیسری ایک اور بات جو امام شافعی نے اس میں بیان کی وہ یہ کہ امام شافعی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بعض صحیح حدیثیں ایسی ہیں جو تابعین علماء تک نہیں پہنچی، خاص طور پر ان تابعین علماء کے پاس کہ جو فتوے کے ذمہ دار تھے، ممن وسد الیہم الفتویٰ۔ تو جب انہیں حدیث نہیں ملی تو انہوں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا، یا عمومات سے استدلال کیا، یا اپنے سے پہلے جو صحابہ تھے ان کی اقتداء کی، اور اس کے مطابق انہوں نے فتوے دیے۔ پھر وہ حدیث ظاہر ہوئی طبقہ ثالثہ میں جا کر، یعنی تابعین، اور بلکہ تابعین کے بھی بعد تبع تابعین کے طبقے میں۔ فلم یعملوا بها ظنا منہم، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا کہ یہ چونکہ اپنے علاقے کے علماء کے خلاف تھی، ان کے سنت کے خلاف تھا، تو لا اختلاف لہم فیہا، ان کا خیال تھا کہ یہ متفق علیہ تعامل ہے، اس کے خلاف یہ ایک حدیث آئی ہے، تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ان کے نزدیک یہ حدیث میں علت قادحہ ہے کہ جس علاقے میں وہ تھے اس علاقے کے علماء نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا تھا، یا کوئی علت جس نے اس حدیث کی اہمیت کو ساقط کر دیا، یا یہ کہ وہ حدیث تیسرے طبقے میں ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئی تھی، یعنی یا تو تیسرے طبقے میں ظاہر ہوئی تھی امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے زمانے میں، لیکن انہوں نے کسی علت قادحہ کی وجہ سے اس حدیث کو پیش نظر نہیں رکھا، اس لیے کہ تعامل کے خلاف تھی بات، یا یہ کہ وہ تیسرے طبقے میں ظاہر نہیں ہوئی، اس کے بعد حدیث ظاہر ہوئی، اور وہ اس وقت جب اہل حدیث علماء نے تمام حدیث کے طریقے جمع کیے، دنیا بھر میں جہاں بھی حدیثوں کے ذخیرے تھے انہوں نے انہیں جمع کیا، وَرَحَلُوا إِلَىٰ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، اور انہوں نے دور دراز پوری دنیا میں سفر کر کے حدیثیں تلاش کیں، اور جو اہل علم تھے ان سے انہوں نے بحث کی، تو بہت ساری ایسی حدیثیں تھیں جو صحابہ سے ایک آدمی نے یا دو آدمیوں نے روایت کی تھی، اور وہ جو روایت کرنے والا ایک آدمی یا دو آدمی تھے ان سے آگے روایت کرنے والا بھی ایسے ایک یا دو آدمی تھے، حلم جرن، یہاں تک کہ وہ حدیث کو فقہائے کوفہ اور کو فقہائے مدینہ سے مخفی رہی۔ اب وہ حدیث ظاہر ہوئی ان حفاظ حدیث کے زمانے میں جو طرق حدیث کو جمع کرنے والے تھے، تو جنہوں نے احادیث کے تمام سندیں اور طریقے جمع کیے، تو تب وہ پتہ چلا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے سند کے اعتبار سے۔ اور بہت ساری ایسی احادیث وہ تھیں کہ جو مثلاً اہل بصرہ نے روایت کی تھی اور باقی کسی علاقے کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، سائر الاقطار فی غفلۃ منہ، باقیوں کو معلوم ہی نہیں تھا، کیونکہ بہت سے صحابہ ایسے تھے جو بصرہ آ گئے تھے، کوفہ والوں کی بات تو کوفہ والوں نے لے لی، مدینہ والوں کی بات اور حرمین کی بات انہوں نے لے لی، بصرہ چونکہ بہت دور تھا، اس لیے جو صحابہ یہاں آ گئے اور ان سے وہ روایات آئیں، تو وہ روایات چونکہ کوفہ اور مکہ میں نہیں پہنچ پائیں، تو اس لیے وہ اسی علاقے میں رہیں۔ تو امام شافعی نے یہ بات بیان کی کہ جو صحابہ اور تابعین میں سے جو علماء تھے ان کی ہمیشہ یہ حالت رہی کہ وہ ہر مسئلے میں حدیث تلاش کرتے تھے، اور اگر حدیث نہیں ملتی تھی تو پھر استدلال کے کسی اور طریقے کو اپناتے تھے، اور جب حدیث ظاہر ہو جاتی تھی تو وہ اپنا اجتہاد واپس لے لیتے تھے اور حدیث پر عمل کرتے تھے۔ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، جب معاملہ ایسا ہے تو
پہلے علماء کا اس حدیث سے استدلال نہ کرنا یہ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ یہ بات بیان کریں کہ اس حدیث میں فلاں علت فلانی کمزوری پائی جاتی ہے تو پھر تو الگ بات ہے۔ مثلا جس کی مثال یہ حدیث آگے آ رہی ہے، حدیث القلتین، کہ یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، بخاری مسلم وغیرہ میں ہے، بہت سارے طریقوں سے روایت ہے، اور ان کا جو مرکز اور منبع ہے وہ ولید ابن کثیر ہیں، جو محمد ابن جعفر ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، یا محمد ابن عباد ابن جعفر ہیں، وہ عبید اللہ ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ دونوں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ اب یہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور یہ دونوں حضرات اگرچہ ثقہ لوگ تھے لیکن فتویٰ چونکہ ان کے ذمے نہیں تھا، لوگ ان سے فتویٰ نہیں لیتے تھے، اس لیے حدیث ان کے پاس ہی محفوظ رہی، اور لوگ ان کی طرف چونکہ رجحان نہیں تھا تو یہ حدیث حضرت سعید بن المسیب کے زمانے میں اور نہ امام زہری کے زمانے میں ظاہر ہوئی، نہ امام مالک نے اس پر عمل کیا، نہ امام ابو حنیفہ نے، کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، امام شافعی نے عمل کیا، امام شافعی نے اس کو پیش نظر رکھا۔ یا جیسے ایک اور حدیث خیار مجلس والی ہے، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، تو یہ بھی حدیث صحیح ہے، بہت سے طریقوں سے روایت ہے، ابن عمر، ابو ہریرہ، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، لیکن فقہائے سبعہ اور ان کے معاصرین پہ یہ حدیث ظاہر نہیں ہوئی، تو انہوں نے اس کی رائے بھی نہیں کی، نہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے اس کو پیش نظر رکھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اس حدیث میں یہ علت قادحہ ہے تو اس کو ہم نہیں قبول کریں گے، تو امام شافعی نے عمل کیا۔ چوتھی بات امام شافعی نے یہ پیش نظر رکھی کہ امام شافعی کے زمانے میں صحابہ کے دنیا بھر میں جہاں صحابہ پھیلے ہوئے تھے ان کے اقوال جمع ہو چکے تھے بڑی کثرت سے، ان میں اختلاف بھی تھا مختلف، اس کی شاخیں بھی بنی، اور کثیر منہم، امام شافعی نے ان میں سے دیکھا کہ یہ اقوال ایسی صحیح احادیث کے مخالف ہیں جو ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی تھی، اور سلف صالحین ہمیشہ حدیث کی تلاش میں رہے ہیں، تو امام شافعی نے وہ صحابہ کے اقوال سب چھوڑ دیے، فترک التمسک باقوالہم، جب ما لم یتفقوا، اور قالا، انہوں نے کہا کہ ہم رجال نحن رجال، امام شافعی نے کہا وہ بھی مرد تھے ہم بھی مرد ہیں، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام اقوال کو لیں، جب حدیث صحیح آ گئی تو ہم نے صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے۔ پانچویں بات امام شافعی نے یہ کی کہ انہوں نے دیکھا کہ فقہا کی ایک قوم اپنی ذاتی رائے کو خلط ملط کرتی ہے شریعت میں، وہ قیاس جو ثابت شدہ ہے اور ایک رائے، تو ہر ایک میں انہوں نے فرق و امتیاز نہیں کیا، کبھی اس کو استحسان کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ ایک استحسان وہ ہے جو قیاس خفی ہے، جو امام ابو حنیفہ کے ہاں، اس کی بات یہاں شاہ صاحب نہیں کر رہے کیونکہ پیچھے ایک جگہ پر اس کی وضاحت امام صاحب کر کے آئے ہیں۔ میری مراد رائے سے یہ ہے کہ کہیں کوئی حرج کا گمان انہوں نے سمجھا، کوئی اسی حکم کی کوئی علت کی مسلط سمجھ میں آئی، تو اس رائے کے مطابق کسی چیز کو انہوں نے جائز یا ناجائز قرار دے دیا۔ اور قیاس وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی علت کی بنیاد پر کوئی حکم منسوخ ہوتا ہے اور حکم کا مدار اسی پر ہوتا ہے، تو امام شافعی نے اس طرح کے استحسانات کو رد کر دیا اور کہا کہ جس نے استحسان اس طرح کیا اس نے ارادہ کیا کہ وہ خود شارع ہے، حالانکہ وہ شارع نہیں، شارع تو نبی ہے۔ ابن الحاجب نے یہ بات مختصر الاصول میں نقل کی ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال دی کہ مثلا یتیم آدمی کے مال حوالے کرنے سے روک دیا اللہ پاک نے کہ لوگوں کو، یتیموں کو مال مت دو، ہاں جب تم ان کا رشد پاؤ، قرآن سورۃ النساء میں ہے، آنستم منہم رشدن فادفعوا الیہم اموالہم، تو رشد کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ ایک مخفی معاملہ تھا، تو انہوں نے 25 سال کی عمر قائم مقام بنائی امام ابو حنیفہ نے مثلا،
اور انہوں نے کہا کہ جب یتیم اس عمر کو پہنچ جائے تو مال اس کے حوالے کر دو، اور انہوں نے کہا کہ یہ استحسان ہے، جبکہ قیاس تقاضا کرتا ہے کہ یہ اس کے مال حوالے نہ کیا جائے۔ اب یہاں بھی امام صاحب نے یہ بات نہیں کہی کہ ہر حال میں مال دو، بات یہ ہے کہ ایک آدمی میں رشد یعنی سمجھداری کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت وہ 25 سال کی عمر تک ہوتی ہے۔ جو 25 سال کی عمر تک بے وقوف ہے، کاروباری عقل نہیں رکھتا، تو اس کے بعد کبھی اس میں عقل نہیں آ سکتی، اور یہ حضرت عمر کا ایک قول ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی۔ بہرحال اس طرح امام شافعی کا مسلک سامنے آیا۔ وبالجملۃ خلاصہ یہ ہے کہ جب امام شافعی نے پہلے لوگوں کے اس طرح کے امور کو دیکھا تو انہوں نے فقہ کو جڑ سے پکڑا، اس کے اصول مقرر کیے، فروع کی تفریع کی، کتابیں تصنیف کی، انہوں نے اس پر لوگوں کو تعلیم و تربیت کی اور فائدہ پہنچایا، اور پھر امام شافعی کے فقہاء نے اس پر جمع ہو گئے، انہوں نے مذہب شافعی کا اختصار لکھا، شرح لکھی، استدلالات کیے، تخریج کیا، پھر شہروں میں پھیل گئے، تو یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ چونکہ امام شافعی آخر زمانے میں مصر چلے گئے تھے، تو مصر اور ساحلی علاقوں میں عام طور پر امام شافعی کا مذہب رہا، باقی تو پوری دنیا میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کا مسلک رہا۔ امام مالک کا مسلک ادھر مغرب اقصیٰ اور اندلس میں، باقی جتنا بھی کرم روئے خلافت تھی اس کی اکثریتی علاقوں میں مذہب امام ابو حنیفہ کا پھیل گیا۔ واللہ اعلم۔ تو یہ مذہب شافعی، مذہب ابو حنیفہ اور مذہب امام مالک، تین مکاتب ہے فکر، اور اس کے اختلافات کے بنیادی اسباب اور نوعیت شاہ صاحب نے اس باب میں بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی اجمعین۔